شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یہ دینی مجلس جو ہوتی ہے، یہ بیانات جو ہوتے ہیں، یہ واعظ و نصیحت جو ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بولنے والے کے لیے بھی، سننے والے کے لیے بھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی جملہ ایسا دل پر لگتا ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ہدایت کا وقت آ جاتا ہے۔ وہاں سے انسان اکیلا چینج نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پوری نسل سنور جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہاں 150-200 لوگ ہیں، بلکہ 150-200 نسلیں ہیں۔ ایک کو بات سمجھ میں آ گئی، کل انہی کی اولاد میں کوئی حافظ بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی اللہ کا ولی بنے گا، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے اللہ کے دین کا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طلب سے، عظمت سے، قدردانی سے، اپنی اصلاح کی نیت سے ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے یہاں سورت کے ایک دیہات میں ایک عجیب بات پیش آئی۔ ایک شخص تھے، ان کی زندگی بہت زیادہ غفلت میں گزر رہی تھی، گناہوں میں گزر رہی تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، نشہ، شراب، غصہ، مسجد قریب لیکن کبھی نہ آوے مسجد میں، مسجد سے بہت دور، اور جب بھی گھر جاویں تو بیٹی بھی کپ کپائیں، بیوی بھی کپ کپائیں کہ نشہ کیا ہوا ہے، ٹی وی دیکھتے ہیں، ذرا ہم سے کچھ غلطی ہوئی پتہ نہیں آج گھر میں کس کو مار پڑ جائے گی۔ ایسی فحش اور بیکار اور لغو ان کی زندگی تھی۔ میرے دوست ابھی وہاں گئے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ تو کچھ بات ہی اور ہو گئی، چاچا تو کوئی بہت بڑے مولانا لگنے لگے، یہ تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، چہرے پہ داڑھی ہے، اسلامی لباس ہے، ازار ٹخنوں سے اوپر ہے، چہرے کے اوپر نور ہے، دل میں سکون کے آثار ہے۔ میرا دوست فوراً رک گیا، وہاں سلام کیا، کہا چچا کیا بات ہے؟ میں آپ کو کچھ بدلا دیکھ رہا ہوں، چینج دیکھ رہا ہوں، آپ وجہ بتا سکتے ہو؟ کہا جی بیٹا بالکل۔ ایک بات یہ سمجھ کہ پہلے میں جتنے گناہ کر رہا تھا یہ سب سکون حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا تھا، لیکن مجھے سکون نہیں ملتا تھا، میں اور بے چین اور پریشان اور حالات میں اور تکلیف میں آ جاتا تھا، کیونکہ گناہ کی مثال میٹھی کھجلی کی طرح ہے۔ کھجلی میٹھی تو لگ رہی ہے
لیکن اگر اس کو کھجال دو گے تو خون نکل آئے گا، جلن ہوگی، تکلیف ہوگی، وہ دیکھنے میں میٹھی ہے، در حقیقت اندر سے بڑی تیکھی ہے۔ بالکل اسی طرح ہر گناہ دیکھنے میں سرسبز و شاداب ہے، خوشگوار ہے، مزیدار معلوم ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہاتھ لگایا چین سکون پہ فوراً کرنٹ لگتا ہے، بے چینی شروع، تکلیف شروع، حالات شروع، وقتی مزہ، وقتی لذت وہ بھی ختم ہو جاتی۔ اسی لیے فرمایا کہ گناہ کبھی بھی نہ کرو، گناہ میں وقتی لذت تو ہے، مزہ تو ہے، مزہ ختم ہو جائے گی، وبال باقی رہ جائے گا۔ فرمایا نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کر لو، نیکی کرنے میں مشقت تو ہے، مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ پورے تصوف کا خلاصہ، پورے تصوف کا خلاصہ، جب بھی کوئی گناہ کا موقع ہے ہمت سے بچ جاؤ، اور جب بھی کوئی نیکی کا وقت آئے ہمت کے ساتھ وہ نیکی کر لو۔ پورے تصوف کا یہ خلاصہ ہے، اور یہی چاہا جاتا ہے کہ نیکی وقت پر کر لی جائے، چستی کے ساتھ کر لی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ چچا آپ تو پورے چینج ہو گئے، مولانا جیسے ہو گئے۔ کہ بیٹا میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، کہا چلو ایک مولانا کا بیان ہے، چلتے ہیں کچھ سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہیں آتا ہوں، بیان میں آؤں گا کیا؟ میں نہیں آتا ہوں، آپ جاؤ۔ بولے مجھے نہیں اچھا لگتا بیان۔ ارے دین کی باتیں ہو رہی ہے تو آپ سنو نا، میں کہاں مان رہا ہوں، آپ جاؤ۔ میرے دوست نے دوسرا جملہ کہا، ابھی تو یہاں بھی بیٹھے گا نا، بولے ٹائم تو پاس کرے گا نا، آدھا بیان تو ختم ہو گیا ہوگا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ چل کیا بات ہے، یہاں بھی بیٹھنا ہے وہاں بھی بیٹھنا ہے، لیکن میں سنوں گا نہیں، صرف بیٹھوں گا۔ تو کہا بیٹا میں چلا گیا بیان میں، اب مولانا کو جو بولنا ہو بولتے رہے، میں کچھ سنتا بنتا نہیں تھا۔ بولے میں اپنی مستی میں مست تھا، میں اپنا جھوم رہا تھا، لیکن مولانا نے بولتے بولتے میں تو نیچے دیکھ رہا تھا، وہ ایک جملہ ان کی زبان سے ایسا نکلا اور وہ لگا ایسا میرے دل پر کہ میں نے اس کے بعد کا بیان بھی نہیں سنا، لیکن وہ جملہ میرے اندر چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ میں نے کہا یہ مولانا جب بیان کر کے جائیں تو میں ڈائریکٹ کمرے میں جاؤں اور ان سے ملاقات کروں۔ اب وہ جملہ بولے میرے دل پہ لگ گیا، میں بے چین ہو گیا اس جملے سے کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے۔ میں باہر گیا، میں نے کہا مولانا کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو کہا وہ تو آرام ان کا باقی ہے، ابھی آپ مل نہیں سکتے۔ لیکن بولے تھوڑا میرا رعب بھی تھا نا، میں نے بولا کیوں نہیں مل سکتے، مجھے ملنا ہی ہے ہر حال میں۔ بولے ٹھیک ہے 2 منٹ کا وقت ہے۔ میں گیا مولانا کے پاس، میں کہا مولانا میں نے نہ آپ کا شروع کا بیان سنا، نہ درمیان کا سنا، نہ آخر کا کوئی بیان سنا، ایک جملہ تھا وہ میرے دل پہ لگا۔ بولے مولانا نے کہا کون سا جملہ لگا؟ آپ نے جب کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو روٹی بوٹی، مکان، دکان، بزنس، گھر، زمین، جائیداد، مختلف قسم کا کھانا، مختلف قسم کے پھل فروٹ، مختلف قسم کی سبزیاں، اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں چھینتے، یہ تو اس کو کھانے دیتے۔ ہاں جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے۔ یہ جملہ مولانا میرے دل کو تیر کی طرح ایک دم سے ایسا لگا کہ میں بے چین ہو گیا۔ مولانا کیا اللہ پھر مجھ سے ناراض ہے؟ میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ مولانا نے کہا صرف ایک کام نہیں کرتا،
تین کام کرتے ہیں. جب آپ نے بات چھیڑی ہے تو سنو. بولے تین کام. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. نمبر دو، قرآن شریف کے کھولنے کی بھی توفیق نہیں دیتے. وہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں. تو کیا نہیں پڑھتا ہے؟ اللہ شاید تجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے. ابھی کچھ گناہ ہو گیا ہے، اس کی سزا میں اللہ تجھے اپنا قرآن کھولنے نہیں دیتے. حضرت تیسرا کیا کرتے ہیں؟ اس کو دنیا میں ایک دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے باہر ہی نہیں نکل پاتا. آخرت کی تیاری کا اس کو وقت ہی نہیں ملتا. بولے یہ تین بڑی بڑی باتیں ہیں. ٹھیک ہے مولانا، دعا کرنا میرے لیے. میں گھر آیا، غسل وغیرہ کیا، رویا اپنے اللہ کے ساتھ. رب ناراض ہو گئے. پیارے رب، سبحان رب، میرے کریم رب، مجھ سے ناراض ہو گئے آپ. مجھے نماز کی توفیق نہیں دیتے. میں نے بہت گناہ کیے، میں اقراری مجرم ہوں، سب میری غلطی ہے. آپ بڑے کریم ہیں، آپ چاہیں تو معاف کر دیں. پھر میرے دوست کو ایک تاریخی جملہ کہا، بیٹا نماز میں نہیں جاتا تھا، ابھی 4.5 مہینے ہو گئے، میں نے ایک بھی اذان مسجد کے باہر نہیں سنی ہے. 4.5 مہینے ہو گئے. اوہ، ریورس گاڑی بہت فاسٹ آتی ہے. جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے ایک دم تیزی سے اللہ کی طرف آتا ہے. جب کوئی نیو مسلم ہوتا ہے اس کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے. کلمہ ہم اللہ معاف کرے بہت نارمل لیتے ہیں. ایک غیر مسلم جب کلمہ پڑھتا ہے نا، ایک غیر مسلم جب کلمہ پڑھتا ہے نا، تو اللہ اس کے پچھلے سارے ایسے زیڈ تک گناہوں کو معاف کر دیتے. ایک غیر مسلم پڑھتا ہے تو یعنی وہ ایمان میں آ گیا، پچھلا سب معاف. کیا خیال ہے ایک ایمان والا پڑھتا ہوگا تو کتنے اس کے درجے اللہ بلند کرتے ہو. الاسلام یہدم من کان قبلا. ایک شخص نے کلمہ پڑھا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا، سچے دل سے پڑھا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. اس لیے یہ جو مجلس ہوتی ہے نا واعظ و نصیحت کی، اس کو نارمل نہ لے، اس کو ہلکے میں نہ لے، اور یہاں نیک سمجھ کر کے نہ بیٹھے. جس مجلس میں چلے جائے. ہم بنگلور گئے، ایک مولانا میرے پاس آئے، کہا مولانا بنگلور کا اجتماع ہے، ابھی 2-2.5-3 لاکھ لوگ ہیں، میں کس نیت سے آؤں یہاں، کیا نیت کروں؟ میں نے کہا میں جو بتاؤں گا وہ آپ کے لیے شاید مشکل ہے، میں دیوانہ آدمی ہوں ایک. بولے نا میں کروں گا، اسی لیے تو آپ کو پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا مولانا سچے دل سے یہ سمجھ لو، سچے دل سے، اللہ دل کو دیکھتا ہے، کہ جتنے لوگ ہیں نا اجتماع میں یہ سب اصحاب کہف جیسے ہیں اور میں ان کے کتے جیسا ہوں. یہ نیت کر لو 3 دن تک آپ بہت کچھ لے کر کے چلے جاؤ گے. پتہ نہیں اس میں سے کون رونے والا ہے، کون تڑپنے والا ہے، کون افسوس کرنے والا ہے، کون راتوں کو اٹھ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے پالنہار سے لو لگانے والا ہے، ہمیں پتہ نہیں. اتنی بات ضرور ہے منوبر والو، ہمیشہ لائف ٹائم ہر ایک کی خیرخواہی کرنا شریعت کی حدود میں. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. آقا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جس سے لوگوں کو نفع زیادہ پہنچے. اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کسی کو فائدہ ہوتا رہنا چاہیے. کوئی ایک پرسنل ملاقات کے لیے بھی آیا، اس کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، کون پریشان حال ہے، کون لاچار ہے، کون مجبور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کا کام نکل جائے. اس کے لیے
ایک کو جاب نہیں مل رہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کو جاب مل جائے اس کے لیے. کتنے صحابی ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ آپ ہمیشہ خیر خائی کریں گے، اور انہوں نے پوری زندگی خیر خائی کی. اللہ اکبر کبیرہ. میں صحابہ کرام کے ایک دو واقعہ آپ کو سناؤں، چونکہ پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آج بھی یہ اسٹیمر چلتے ہیں نا سمندروں میں، جو جہاز چلتے ہیں تو رات میں وہ ستاروں سے راستے معلوم کرتے ہیں. تو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. کیا خیر خائی. جب مسلمانوں نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ میں، پانی کی بڑی قلت تھی، پانی کی بڑی تنگی تھی. ایک کنواں ایسا تھا کہ اس کا پانی بڑا میٹھا تھا، لیکن وہ یہودی کے ہاتھ میں تھا اور بڑے مہنگے داموں وہ پانی فروخت کرتا تھا. اس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کنواں خریدنے کے لیے آیا ہوں. یہودی نے کہا کہ میں نہیں بیچنا چاہتا، چونکہ نفع زیادہ آ رہا ہے، انکم زیادہ آ رہی ہے، میں بیچ کے کیا کروں، فائدہ ہو رہا ہے، بولے میں کیوں بیچوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خیر خائی کا ثواب سن رکھا تھا کہ لوگوں سے بھلائی کرتے رہو، لوگوں کی خیر خائی کرتے رہو، لوگوں کے کام آتے رہو. جب تک کوئی کسی بندے کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتے ہیں. یہودی کو سمجھایا تاجرانہ انداز میں، ایک کام کر، بولے یہ کنواں مجھے بیچ دے. اس نے بولا پھر حقوق دونوں کے آدھے آدھے، 50% تیرا حق، 50% اب حق میرا، پیسے پورے کنویں کے جا. اس نے بولا پھر تو میں تیار ہوں. بولے پوری رقم ادا کر دی اس نے جتنی مانگی. بولے دیکھا کہ یہ تو کوئی مائنڈڈ آدمی لگ رہے ہیں، اب کیا کریں گے؟ بولے بھائی اب کچھ نہیں، 50% تیرا حق ہے، 50% میرا حق ہے. اب ایک دن پانی میں بھروں گا، ایک دن پانی تو بھرے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھا. بولا. اس نے کہا میرا تو کام ہی ہو گیا، پیسے بھی مل گئے اور مجھے تو ہر دوسرے دن پانی بھی ملے گا اور بزنس بھی ہوتا رہے گا. آپ نے مدینہ منورہ والوں سے فرمایا ارے مدینہ والوں، اب ٹینشن کی کوئی بات نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں. ایک دن میری باری ہے، اس دن آپ کو پانی فری میں مل جایا کرے گا، جو پانی بھر لے وہ اسی کا ہے. لائن لگ گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری کے دن. دوسرے دن یہودی بیٹھا تو کوئی آتا ہی نہیں، جب فری میں مل رہا تھا تو پیسے سے کون لے. اور تیسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری کا نمبر آیا، پھر پوری لائن لگ گئی. پھر اس یہودی کا نمبر آیا، پھر لینے والا کوئی نہیں. وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ یار کنواں بھی ہاتھ سے چلا گیا، انکم بھی چلی گئی، اور 50% حق کا مجھے کوئی فائدہ ہو رہا نہیں. لیکن اللہ کے نبی سے خیر خائی سیکھی تھی کہ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان بھولا بھالا ہوتا ہے، مسلمان لوگوں کے کام نکالنے والا ہوتا ہے، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کے بیچ میں کانٹا نہیں بنتا، بلکہ کوئی کانٹا بچھائے تو مسلمان اس کے راستے میں پھول بچھائے. مسلمان ایسے ہوتا ہے. اس کو کہا کہ تھوڑے آپ پریشان لگتے ہو، ایک کام کرو، 50% آپ کا حق ہے کنویں میں، تو وہ 50% بھی پیسے آپ لے لو. یہودی نے کہا بھائی دے دو، میری تو جان چھوٹی، میری باری پہ تو کوئی آتا ہی نہیں، اور 50% پیسے بھی مل رہے. 50% پیسے دے دیے. پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہو گیا. مدینہ منورہ والوں سے کہا خلاصہ کہ چاہے کوئی مسلمان ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی مجوسی ہو، تم جو ہو سو ہو تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں. یہ کنواں مدینہ منورہ والوں کے لیے وقف ہے، جو اب اس میں سے پانی بھر لے یہ اسی کا پانی ہو جائے. اللہ اکبر کبیر. بہت راحت ہو گئی مدینہ منورہ والوں کے لیے.
تو کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پیسہ ختم ہو گیا سخاوت کرنے سے؟ فرمایا نا نا نا، آج بھی جو مرحومین ہو چکے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا، واحد شخصیتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ مدینہ منورہ کی بینک میں آج بھی ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور بہت اچھی خاصی رقم ہے ان کے اکاؤنٹ میں، حکومت ان کا اکاؤنٹ سنبھالتی ہے، باقاعدہ لوگ منتخب ہے، سال میں حساب کیا جاتا ہے کتنے پیسے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، اس کا آدھا حصہ پریشان حال، بیوہ، لاچار، مجبور، غریب، یتیم، مسکین، ان لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ سلام ہو حضرت عثمان آپ کی قربانی پر، آپ کی سخاوت پر، آج بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے رہے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ اس لیے اللہ کے نام پر دینے میں چوکنا نہیں، چاہے 1 روپیہ دیا جائے، چاہے 50 پیسے دیے جائے، کہاں دے رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈابھیل میں ایک چچا رکشہ چلاتے تھے، 15 رمضان کو انتقال ہوا، رمضان ملنا، میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا ابا کا خاص عمل کیا تھا؟ مولانا غریب تھے، غربت میں زندگی گزری، اتنی بات ہے ابا کی رکشہ میں کوئی غریب آ کے بیٹھتا تھا، اس سے پیسہ نہیں لیتے تھے، بلکہ سامنے سے اس کو پیسے دیتے تھے، کبھی 20 روپے 30 روپے، جا بیٹا آج گھر میں سبزی لے جانا، تیری اماں خوش ہو جائے گی، کبھی کچھ پیسے دے دیتے تھے، آج چکن لے جانا، حالانکہ ہم گھر میں خود حالات میں، ہم تکلیف میں، خیر خائی جذبہ۔ اور جب کوئی اللہ کے بندوں پر خیر خائی کرتا ہے نا، بھائی میں اپنے بچے کو 1 لاکھ ڈیری ملک دلا سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی کسی نے اس کو 1 ڈیری ملک دے دی 5 روپے والی، بیٹا کہاں سے آئی؟ ابو وہ چاچا جا رہے ہیں نا انہوں نے دی، بس باپ کا دل اس کے بارے میں بڑا ہو جائے گا کہ اس نے میرے بچے کے ساتھ خیر خائی کی۔ اتنی بڑی چیز ہے خیر خائی کرنا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ خیر خائی کریں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا کہ اس نے میرے بندے کے ساتھ اچھا کیا، چاہے وہ گنہگار ہے، یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، مطلب اس سے نہیں ہے اللہ کا، وہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو زندگی اللہ نے دی ہے۔ اکثر صحابہ بھی پہلے نیو مسلم تھے، پہلے غیر مسلم تھے، بعد میں ایمان لائے، نیو مسلم بنے۔ حضرت ابو بکر نیو مسلم ہے، حضرت عمر نیو مسلم ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود نیو مسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت خالد، بڑے بڑے کبار صحابہ، اکثر کی آپ لائف اٹھاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نیو مسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نیت کرو کہ خیر خائی کریں گے۔ ابھی میں شیہور سے آیا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، مولانا میرے ابو کی موت بڑی اچھی آئی۔ اچھا 19 رمضان ملی، 10 سال سے کہتے تھے دیکھ بیٹا میں رمضان میں جاؤں گا، کیا کہا کرتے ابو، بیٹا میں رمضان میں جاؤں گا، ایک ٹوٹا پھوٹا عمل ایسا ہو رہا ہے، میں رمضان میں جاؤں گا۔ اب ہم مذاق سمجھتے تھے کہ وہ تو رمضان آتی ہے چلی جاتی ہے، مرتے تو ہے نہیں۔ پھر بولے ایک رمضان آئی، 19 رمضان آئی، میرے ابو بڑی شان سے دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت احساس ہوا، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ میں نے پوچھا کیا کرتے تھے؟ بولے ہمارے علاقے میں پاگل لوگ زیادہ ہیں، سب لوگ ان کی مذاق اڑاتے، میرے ابو ان کی خدمت کرتے تھے۔ جن کو دنیا والے حقیر سمجھتے تھے ان کو چہرہ دھلانا، ان کو کلی کرانا، ان کو کھانا کھلانا۔ مولانا غفلت میں زندگی تو گزر رہی تھی، مؤذن نہیں تھے، لیکن صبح میں روزانہ گھر سے نکلتے پہلے اللہ کا گھر صاف کر دیا کرتے تھے۔ ہاں پھر کیا لے گئے کہ 19 رمضان لے گئے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا،
غلہ ختم ہو گیا، گیہوں بہت کم، 5 گنا ریٹ پر گیہوں ملنے لگے، 5 گنا دام. سب پریشان ہو گئے، جو کمائی ہے وہ تو اتنی ہے اور گیہوں جو ہے وہ کافی مہنگے. سب تاجروں کو پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک گیہوں سے لدا ہوا قافلہ اونٹوں پر وہ آ رہا ہے مدینہ منورہ کے باہر. سب تاجر جمع ہو گئے کہ حضرت عثمان سے خرید لیتے ہیں، چلو. وہ دیکھا تو حضرت عثمان تو وہیں تھے، ان کو پتا تھا میرا قافلہ آ رہا ہے. سب جمع ہو گئے، بولو عثمان کیا کریں گے، آپ بتاؤ کیا دو گے. دیکھو کھلی دھلی بات کر لیتے ہیں، بولے جتنے کا آیا ہے اس کے ڈبل لے لو. تو عثمان نے کہا یہ تو بہت کم ہے یار، ایسا نہیں ہوتا. ایک تاجر کھڑا ہوا، اس نے کہا 3 گنا لے لو. یہ بھی بہت کم ہے. ایک تاجر نے کہا تو عثمان چلو 4 گنا لے لو، 5 پہ تو بک رہا ہے، آپ 4 گنا لے لو. نا یہ بھی بہت کم ہے. ایک کھڑا بولے اس سے زیادہ تو دے نہیں سکتے، 5 گنا لے لو، 20 لاکھ کا مال ہے، کروڑ لے لو. تو عثمان نے کہا یہ بھی بہت کم ہے یار، اس سے زیادہ. بولے اس سے زیادہ میں اگر ہم خریدیں گے تو کیا بیچیں گے، کیا کمائیں گے، کیا نفع حاصل کریں گے، ہمارے ہاتھ کیا لگے گا. عجیب بولے. تو عثمان نے کہا کہ ایک تاجر، ایک شخص ہے، ایک ہیں، وہ مجھے 700 گنا دے رہے ہیں. بولے 700 گنا کون دیتا ہے؟ تو کہا میرا رب ہے، وہ مجھ سے خریدنے کے لیے تیار ہے، اور وہ یوں کہتا ہے جو میرے راستے میں 1 دے اس کو میں 700 دوں گا. تو آپ بتاؤ آپ کو دوں یا اس کو دوں. سلام ہو عثمان آپ کی عظمتوں پر. کہا دیکھو آپ لوگ آئے ہو، مبارک ہو، جتنا چاہیے آپ لے لو، بیچنے کے لیے نہیں، استعمال کے لیے. مدینہ منورہ والوں سنو سنو، عثمان کا وہ پورا اونٹوں سے بھرا ہوا ایک وہ آیا ہے، سب آؤ جس کو جتنا چاہیے لے جاؤ، یہ سب مدینہ منورہ والوں کے لیے ہدیہ ہے. ایسی دعا لیتے تھے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. پیارے نبی کی صحبت یافتہ، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خائی کا نام ہے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ خیر خائی کریں گے. رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں خیر خائی کرنی ہے، ہمیں بھولا بھالا بننا ہے، ہمیں غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، پریشان حالوں کی مدد کرنی ہے. دے دے، دلا دے، یا دینے والے کا پتہ بتا دے. ایک صحابی ایک گھوڑا لے آئے، 300 درہم کا مل گیا. لے کر آئے تو ایک تجربہ کار شخص نے کہا کہ بھائی تمہارا تو کام ہو گیا. بولے کیوں؟ اس کی قیمت 500 درہم چل رہی ہے. بولے شکر کرو 300 میں مل گیا آپ کو. اچھا. 200 درہم لیے، اس کے پاس گئے جس سے خریدا تھا. بولے کہ بھائی اصل میں وہ 500 درہم کا باہر ملتا ہے، وہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے 300 میں دے دیا، یہ 200 آپ رکھ لیجئے. بھلا آج مارکیٹ میں کوئی تاجر ایسا بھی کرتا ہے؟ کچھ دن گزرے، ان کے ایک رشتہ دار آئے. کہا تو عثمان ذرا مجھے بھی اس کی پیٹھ تھپ تھپانے کا موقع دو. کہا بالکل جائیے. ہم نئی بائک لیتے، کوئی کہتا ہے نا راؤنڈ ایک لگا دو، لگا دو، اس کی پیٹھ تھپ تھپانے کا موقع دو. کہا جاؤ. آ کر کہا کہ میں بہت ماہر ہوں گھوڑے کا، یہ 500 میں بہت واجبی ریٹ میں مل گیا ہے، بازار میں اس کی قیمت 700 درہم چلتی ہے. اچھا 700 چلتی ہے. دوسرے دن پھر 200 درہم لیے، اس کے پاس گئے. او بھائی تجھے پتہ نہیں ہے، وہ تیری چیز کے 500 نہیں 700 درہم چلتے. ایک تجربہ کار مجھے کہا یہ 200 درہم بھی تو رکھ لے. او جہاں ایسی خیر خائی ہو وہاں لوگ، اسلام کتنی تیزی سے پھیلتا ہوگا. لوگ اخلاق کو دیکھ کر کیسے متاثر ہوتے ہو. یہ صحابہ کی زندگی. اس لیے جہاں گئے لوگ اللہ کی طرف آتے ہی چلے گئے. یہ پوری دنیا میں گئے تو پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو گیا. ان کے اخلاق سے،
ان کے کردار سے، ان کی خیرخائی سے۔ الدین النصیحہ، دین خیرخائی کا نام ہے۔ بغداد مسلمانوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا ایک دور میں۔ انگریز کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ مسلمان بڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور بغداد تو ایک مسلمانوں کا مرکز ہے۔ انہوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ تھوڑا جا کر کے دیکھیں کہ یہ اسلام اتنا تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ یہودی مسلمانوں کا دشمن بغداد آیا۔ جب بغداد آیا اس کو بھوک لگی، اس نے ریسٹورنٹ تلاش کی، ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک شخص اس کو گڑ گڑ کے دیکھ رہے تھے۔ اس نے بھی دیکھا کہ انہوں نے مجھے 3-4 دفعہ دیکھا ہے۔ کھانے کے بعد بل دینے کے لیے گیا تو اس کو کہا کہ بھائی وہ جو تجھے 2-3 دفعہ دیکھ رہے تھے انہوں نے آپ کا بل پے کر دیا ہے۔ بولے وہ مجھے جانتے نہیں، نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان۔ کہ آپ کو پتہ ہے آپ مسلمانوں کا شہر بغداد میں موجود ہے اور یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ بندہ مجھے کوئی باہر سے آیا ہوا لگتا ہے، پہلے نہیں ملا ورنہ اس کو ساتھ میں ہی کھلا لیتا، یہ مجھے مسافر لگتا ہے تو ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ یہ اپنے پیسے سے کھائیں، اس لیے اس کی رقم میں ہی ادا کر دیتا ہوں۔ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن۔ اب تو قریب تھا کہ وہی کلمہ پڑھ لیتا جاسوس۔ اس نے کہا نا اور معائنہ کرتے ہیں کہ صحابہ کی دور کی برکت سے کیا ایک ماحول تیار ہوا ہے۔ وہ ایک دکان پر گیا، کرانے جیسی دکان تھی، بولا یہ سامان دو مجھے۔ اس کو کہا کہ بھائی بالکل سامنے میرے جیسی جو دکان آپ کو نظر آ رہی ہے، بولے جی یہ چیز آپ کو وہاں مل جائے گی، آپ وہاں سے لے لیں۔ ٹھیک ہے، وہاں گیا، وہاں سے لے لی، واپس آیا۔ اب اس کو تو چیک کرنا تھا۔ اس نے کہا آپ کی دکان پر بھی تو یہ چیز ملتی ہوگی نا، وہ یہودی کی دکان تھی تقریباً، آپ کی دکان پر بھی تو یہ چیز ملتی ہوگی۔ کہا جی بھائی بالکل موجود ہے، مجھے تو نہیں معلوم آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، لیکن آج صبح سے میرے یہاں گراہک زیادہ تھے اور اتنا نفع ہو ہے کہ میرے بیوی بچے آرام سے کھا لیں گے، گزران بہت اچھی طریقے پہ چل جائے گا۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بھی گراہک اس کے یہاں گیا نہیں، تو میرے دل میں آیا کہ تو وہاں چلا جا، کچھ نفع اس کا ہو جائے گا، اس کے بیوی بچے کا گزران بھی چل جائے گا۔ اللہ لوگ کیا لینے آتے تھے بازار میں اور کیا لے کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ چاہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ ان کے اخلاق بہتر ہو، یہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہ ہو۔ آج تو 2 بھائیوں میں خیر خواہی نہیں، بھائی بہن میں خیر خواہی نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے۔ الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع زیادہ پہنچے۔ ایک مولانا کا وارنٹ جاری ہوا، ایک مفتی صاحب کا، پولیس والے آئے۔ اللہ کی شان، اس علاقے میں ایک ہی نام کے 2 مفتی صاحب رہتے تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک ابھی فارغ ہو کر کے آئے تھے۔ تو اب انہوں نے پوچھا پتا کہ بھائی اس نام کے مفتی صاحب، تو جو نئے فارغ آئے تھے ان کے گھر بھیج دیا کہ یہ ہے، کہ آپ کے نام کا وارنٹ جاری ہوا ہے، یہ آپ کا نام ہے مفتی صاحب فلاں؟ بولے جی، چلو جیل میں۔ وہ بندہ چلا، تقریباً ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، فارغ ہو گئے تھے، جیل میں چلے گئے۔ 4 سال تک جیل میں رہے، کتابوں میں لکھا ہے تو 4 سال تک جیل میں رہے۔ 4 سال کے بعد کسی نے کہا کہ مفتی صاحب یہ جو وارنٹ تھا یہ تو وہ بڑے مفتی صاحب کا تھا، آپ کا تو تھا نہیں۔ کہا بھائی مجھے معلوم ہے کہ یہ ان کا تھا، میرا تو تھا نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پاس علم کم ہے، اور وہ مفتی صاحب ہے نا بہت بڑے اللہ والے، روزانہ شہر کے لوگ، وہ شہر کے قاضی سمجھے جاتے ہیں، لوگ ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کا نام سیکھتے ہیں۔
اب اگر میں ان کے پاس بھیج دیتا، ان کو لے جاتے تو دین کا نقصان ہوتا. تو میں نے سوچا کہ میں ہی چلا جاتا ہوں، مجھے کچھ ویسے بھی کم ہی آ رہا ہے، میرے پاس علم کم ہے. ارے ایک دفعہ ان کو بتاتے تو صحیح کہ وارنٹ آپ کا تھا، میرا نہیں. بولے ان کو بتاتا تو ان کو ہمیشہ دل میں ایک ڈر لگا رہتا کہ کہیں مجھے نہ لے جائیں تو ان کے علمی مشغلے میں کمی آتی اور شہر والوں کا نقصان ہو جاتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا نقصان ہو. اب میں گھر میں بھی ویسے رہ رہا تھا، جیل میں بھی 4 سال کٹ گئے، حرج کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیرخائی کا نام ہے. جتنے لوگوں کا رمضان میں انتقال ہوتا ہے اکثر میں ان کے پاس جاتا ہوں، پوچھتا ہوں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رمضان دیا. ایک ہی جواب، مولانا بھولے بہت تھے، نرم دل، معاف کر دیتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، غصہ پی جاتے تھے. آج تو ذرا موقع ملے غصہ. کیا ہوا بھائی؟ حق بات پہ بول رہا ہوں. تیار رہنا، تو نے بھی بہت گناہ کیے، خدا تجھے بھی موت کے وقت حق بات پہ پکڑے گا کہ تو گنہگار ہے. اس وقت تو کہیں کا نہیں رہے گا. جو نرمی سے زندگی گزارے گا خدا موت کے وقت نرمی کرے گا. ان اللہ رفیق یحب الرفق. تیرا اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. اسی لیے اللہ نے زبان میں ہڈی بنائی نہیں. اللہ کو زبان کی سختی پسند نہیں. نہ زبان میں ہڈی ہے نہ دل میں ہڈی ہے، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اس کے رسول کو پسند بھی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ میٹھی زبان والے کی مرچیاں بھی بک جاتی ہے اور کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا. ارے مولانا میں حق بول رہا ہوں. او بھائی، کڑوی دوا ڈاکٹر بھی کیپسول میں دیتا ہے اور تو پوری کیپسول کھول کے ہی اس کو دے دیتا ہے. حق 1% کڑوا ہے اور تیری زبان اس کو بیان کرنے میں اور 9% کڑوی ہو جاتی ہے. اس کو حق بات سے تکلیف نہیں ہوتی، تیری زبان کی کرواہٹ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. الدین النصیحہ، دین خیرخائی کا نام ہے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. آپ امیر المؤمنین ہیں. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا ایک رعب بھی تھا، دبدبہ بھی تھا، وقار بھی تھا. دربار میں حاضر ہوئے. عجیب بات دیکھی کہ امیر المؤمنین کا دربار لگا ہوا ہے اور مختلف قسم کی پرچیاں بھی لگی ہوئی ہے. جا کر کے پڑھا. نئی چیز دیکھتے تھے تو پڑھتے تھے. کیا ہے یہ؟ دیکھا کہ بھئی مدینہ منورہ کے علاقے میں اس گلی میں فلاں بیوہ ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے یہ 3 کام ہیں، اور نیچے صحابی کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابی اس کے 3 کام کریں گے. دوسری پرچی دیکھی کہ مدینہ منورہ میں دوسرے علاقے میں ایک بیوہ عورت ہے بڑی عمر کی، اس کے یہ 2 کام ہیں اور یہ کام اس کے فلاں صحابی کریں گے. خلاصہ سارے صحابہ میں خدمت کا جذبہ بہت تھا. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. اسی لیے فرمایا بچے کو بچپن سے خدمت کا جذبہ پیدا کرو. جس میں صحیح معنوں میں خدمت ہوتی ہے نا، وہ بڑے بات نہیں بولتا، پھر بڑے جملے نہیں بولتا. خدمت تکبر سے بچاتی ہے، خدمت تواضع پیدا کرتی ہے، اور یہ مطلوب ہے تواضع. اس قسم کی جو پرچیاں لگی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری پڑھ لی اور دل بھی ٹوٹ گیا. ہر پرچی پہ دل میں ایک خیال پیدا ہوتا تھا کہ عمر کسی بیوہ کی خدمت کا بہت اچھا موقع ہے، لیکن کیا کریں، نیچے کسی صحابی کا نام لکھا ہوا تھا، سارے خدمت گزار. ایک پرچی پہ نظر پڑی، خوش ہو گئے. لکھا تھا مدینہ منورہ کے فلاں علاقے میں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کے 2 کام ہیں، گھر کی صفائی کرنا اور باہر سے پانی بھر کے لانا، اور نیچے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے کہا لکھانا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایڈریس معلوم کر لیا کہ دل میں سوچ لیا کل سے اس کا کام عمر کر دیا کرے گا. فجر کی نماز کا سلام پھیرا، کھڑے ہو گئے.
چلنے لگے اس گلی میں. دروازہ کھٹکھٹایا. من؟ کون؟ تو کہا عمر. اچھا کیوں آئے, کیسے آئے؟ وہ آپ کے 2 کام کرنے کے لیے آیا. وہ تو ایک آدمی آیا تھا, کر کے چلا گیا. ارے وہ کب آیا؟ فجر بعد تو فوراً میں آیا. اس کا نام کیا ہے؟ جیسے آپ نے نام بتایا نا عمر, انہوں نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں اماں جی پردہ کر لو, میں پردہ کر لیتی ہوں. وہ دونوں کام کر دیتے ہیں. جاتی وقت کوئی چیز بجا کے اشارہ کر دیتے ہیں تو میں باہر آ جاتی ہوں, وہ چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ نام نہیں بتاتے اپنا, وہ بڑے اچھے ہیں وہ. تو میں نے کہا یہ کون ہوگا, پرچی پہ نام بھی نہیں لکھا ہوا ہے. دوسرے دن تہجد میں گئے, تہجد کے وقت. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. من؟ کون؟ اب حضرت عمر بھی نام نہیں لے رہے. اخلاص تھا ان کے پاس. تو کل کا جملہ یاد تھا نا, کل جو آیا تھا میں خدمت کے لیے, کہا عمر. کہا جی. وہ تو ایک آدمی آیا تھا, وہ تو خدمت کر کے چلا گیا. ارے اتنی جلدی تو وہ آتا کب ہے؟ وہ تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عشاء پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہوئی, لوگوں کے میٹھی نیند سونے کا وقت ہوا, اس کے گھر کے قریب جا کے بیٹھ گئے. دیکھتا ہوں کون ہے, کون آتا ہے, اور کون ایسا اخلاص والا ہے, اور کون ہے جس کو آخرت بنانے کی اتنی فکر ہے, اور کون ہے جو اتنا پیارا کام کرتا ہے, اللہ کو راضی کرتا ہے. وقت گزرتا گیا, گزرتا گیا, گزرتا گیا. اندازہ ہوا کوئی آ رہا ہے چل کے. لائٹیں تو تھی نہیں. تھوڑے قریب آئے تو اندازہ ہوا کہ ان کے پیر میں نہ جوتا ہے نہ چپل ہے, یہ ننگے پیر آ رہے. نظر تو نہیں آتا تھا. جب وہ قریب آئے تو حضرت عمر ان کو لپٹ گئے اور کہا کہ چونکہ یہ نام نہیں بتاتے, کہا کہ دیکھو مجھے سب معلوم ہے, آپ کے اخلاص میں کمی نہیں آنے والی ہے کہ آپ اس بڑھیا کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں. میں اس کے گھر کے راستے پر بیٹھا ہوں. آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ مجھے پتا ہے آپ بڑھیا کے گھر جا رہے ہیں, اس کے کام کے لیے جا رہے ہیں. آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ آہستہ سے آواز نکلی کہ عمر میں ابو بکر ہوں. تم تعجب میں رہ گئے کہ وقت کا بادشاہ, امیر المؤمنین, اسی لیے وہاں بھی نام نہیں لکھا. امیر المؤمنین چپل کیوں نہیں پہنی؟ کہا لوگوں کے میٹھی نیند کے سونے کا وقت ہے, کہیں ایسا نہ ہو ابو بکر کی چپل کی آواز نکلے, کسی کی نیند کھل جائے, رب ناراض نہ ہو جائے. ایسے جذبے تھے خدمت کے, اخلاص کے, اللہ کے لیے کام کرنے کے. تب جا کے انہوں نے دنیا میں انقلابی کام کیا. نیت کرو انشاءاللہ خدمت کریں گے. رمضان کا مہینہ ہے, آ رہا ہے. آس پاس تھوڑی سی نظر کرنا, کون کون بیوہ ہے, کون کون یتیم ہے. مولانا یہ تو بھارتی کیٹ آوے, وہ باہر والا اس کی قبر میں جائے گا, تو کیا کر رہا ہے وہ بتا. 10 روپے کی کھجور بھی بھیجی تو نے, اپنی قبر کے لیے تو نے کیا کیا؟ باہر والے تو بہت کچھ کر رہے ہیں, دنیا بھر کے مدرسے چلا رہے ہیں, مسجدیں بنا رہے ہیں, وہ تو اپنی آخرت بنا رہے ہیں. نہ وہ ہماری قبر میں آنے والے, نہ ہم ان کی قبر میں جانے والے. نوساری میں ایک آدمی میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے مولانا میں بھی غریبوں کی مدد کے لیے کچھ دینا چاہتا ہوں. اچھا ہے. میں نے کہا آپ کے یہاں تو بھائی ہیلتھ گروپ سے کھانا آتا ہے نا؟ تو بولے ہاں. آپ تو خود حقدار ہے, آپ تو خود حالات میں, آپ تو خود زکوٰۃ کے حقدار ہے. جو بہت حالات میں ان کے یہاں کھانا آتا ہے, تو آپ کے یہاں بھی کھانا آ رہا ہے.
تو کہہ رہے مولانا وہ تو میرے پیٹ کے لیے آ رہا ہے، یہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا دو گے ہیلپ گروپ میں؟ روز 10 روپے۔ کس نیت سے دو گے؟ وہ نیت ایسی بتائی، ایک بزرگ نے کہا یہ 10 روپے میں سب سمیٹ لیں گے کیا؟ سارا ہی ثواب لے لیں گے؟ کہا مولانا 5 روپے میری فیملی کی طرف سے صدقہ اور 5 روپے پیارے نبی کی امت کی طرف سے صدقہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک مولانا کا رینگ بجی، میں نے فون اٹھایا افطاری کے وقت۔ کیسے مولانا، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیسے فون کیا؟ خاموش۔ کچھ وجہ؟ کیسے یاد کیا آپ نے؟ جی مولانا میں فون رکھتا ہوں۔ میں کہا نہیں بتائیے کیا ہو کیا ہو؟ نہیں بس بعد میں بات کریں۔ نہیں بتائیں کیا ہو؟ اچھا بتائیے افطاری میں آپ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ بس یہ کہنا ان کا پیمانہ چھلک پڑا، برداشت نہ کر سکے۔ کہنے لگے میں اور قریب کے ایک امام صاحب ہے، ہم لوگ دونوں 5 دن سے صرف کھجور اور پانی پر ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ بستی والے غریب ہیں، یہ بھی حالات میں۔ اس وقت میں نے کہا اللہ ہم کیسے نکمے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ مغرب میں رکعتیں چلی جاتی، اور تو ہمیں کیسا شاندار کھلاتا ہے، کیسا شاہی کھلاتا ہے، کتنی ویرائٹیز دیتا ہے، اور ہم ایسے ہیں کہ اذان کا جواب بھی یاد نہیں آتا، اذان کے بعد کی دعا بھی یاد نہیں آتی، اور اتنا کھاتے ہیں کہ تراویح میں بھی ڈکار لیتے رہتے ہیں، نہ تراویح کی بھی مزہ چلی جاتی۔ ایک عورت نے آن لائن مجلس میں مفتی صاحب کو فون کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آن لائن لائیو ان کی مجلس ہوتی تھی۔ مفتی صاحب، اس نے اپنی زبان میں کہا میں صومالیہ کی رہنے والی ہوں اور ہمارے یہاں غربت بہت ہے۔ اچھا تو مسئلہ یہ ہے میرا کہ اگر سحری اور افطاری میں مجھے پانی کے علاوہ کچھ نہ ملے تو بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ مفتی صاحب تو رونے لگے۔ اس نے کہا مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، بھائی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اس کا جواب نہیں، میں نے خود دیکھا وہ امامے کے کونے سے آنسو صاف کرنے لگے۔ ہمیں تو پورا ہی اللہ کا دیوانہ ہو جانا چاہیے تھا، ہمیں تو بہت دیتا ہے یار، وہ لاک ڈاؤن میں ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں کی، ایسا کریم ہے، کہاں سے لاؤ گے ایسا کریم رب؟ لوگ بہت حالات میں نہیں بتا سکتا آپ کو، جو دنیا گھوم کے دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، وہ رکشہ میں بیٹھے تھے رات کے وقت۔ میں نے کہا چچا ایک بات، کہاں رہتے ہیں، فیملی کہاں ہے؟ وہ رونے لگے، بستی والے جمع ہو گئے کہ مولانا کیوں رلاتے ہو ان کو؟ میں نے نہیں رلایا، میں تو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا مولانا میں غریب آدمی، میری کہاں فیملی، کون سا میرا مکان، پچھلے 30 سال سے رکشہ میں سوتا ہوں۔ کیا مچھر نہیں کاٹتے ہوں گے؟ کیا بارش نہیں آتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتنے شاہی مکان میں سلاتا ہے، بغیر دعا کے سو جاتے ہیں، بغیر وضو کے سو جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں مئی میں، دسمبر میں کون وضو کرتا ہے؟ بھئی وضو کر کے سونا صرف مئی میں سنت ہے، گرمی میں ٹھنڈی لگے اس لیے، دسمبر میں سنت نہیں ہے۔ میرے عزیزو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک نیت، ایک جذبہ، ایک ارادہ، ایک ولولہ، ایک شوق، کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یوں فرمایا اولھا رحمہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ،
اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرها عتق من النار، رمضان کا آخری عشرہ یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتے ہیں، فرمایا کہ رمضان کی ایک گھڑی انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگر مرحومین سے کہا جائے کہ آپ کی کوئی تمنا ہے تو وہ یوں کہے کہ ایک کاش مجھے اللہ رمضان کا ایک دن دے دے، میں اپنی پوری زندگی کے بارے میں اللہ کو منا لوں گا۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ۔ ہمارے یہاں ایک شخص عمرہ کر کے آئے، بزرگ، بہت اچھا وقت گزارا، 9 گھنٹے حرم شریف میں گزار دیے۔ جتنے گئے تھے ان کو فائدہ ہوا ان کے ساتھ۔ میں مبارکبادی دینے گیا، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں آگے بڑھو، کہ انہوں نے اچھا عمرہ کیا، ان کو مبارکبادی دو۔ اکثر لوگ بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، خریدی کر کے آ جاتے ہیں، تو میں مبارکبادی دینے گیا اور حضرت ایک دم غصے ہو گئے میرے اوپر۔ میں کہا حضرت مبارک ہو، آپ نے بڑا اچھا عمرہ کیا، اللہ کے عاشقوں جیسا عمرہ کیا، زیادہ وقت حرم شریف میں گزارا۔ کہنے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں جا کر وہاں کی قدر کی، مدینہ منورہ میں جا کر وہاں کی قدر کی؟ میں نے کہا یار میں تعریف کر رہا ہوں اور یہ غصے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا، لگا میرے دل پہ، کہا بیٹا 4 مہینے پہلے رمضان کے 4 مہینے پہلے سے جب میرا عمرے میں جانا طے ہوا، تہجد میں اٹھ کے میں روتا ہوں، اے اللہ میرا عمرے کا سفر ہے، راستے میں ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو، میں تیرے عاشق کو جیسا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے مکان اور کھانا اچھا ملا دینا تاکہ اس کی وجہ سے میں نو ٹینشن ہو جاؤں، میں زیادہ وقت میرا حرم شریف میں گزرے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں صرف آخرت بنانے کے لیے عمرے میں جانا چاہتا ہوں، کوئی اور مقصد سے عمرے میں جانا نہیں چاہتا۔ بیٹا وہ 4 مہینے پہلے سے تڑپتا تھا نا، تب جا کے جیسا مانگا تھا ویسا عمرہ ہوا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ہر کھیل میں پہلے پریکٹس ہوتی ہے اور گراؤنڈ میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ایک ہم ہے کہ سوچتے ہیں کہ رمضان آئے گا نا تو پریکٹس بھی کر لیں گے، مظاہرہ بھی کر لیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ اسی لیے دوسرے دن سے عظمت ختم ہو جاتی ہے، پھر 27 کو روتا ہے رمضان کا مہینہ چلا گیا، بہت اچھا تھا۔ اور ماں باپ کے جانے کے بعد اگر کوئی روئے، اس کو قدردانی نہیں کہتے، اس کو تو افسوس کہتے ہیں۔ قدردانی تو موجودگی میں کرنی تھی۔ ایک باکسنگ کا کھیل ہے، باکسر پہلے باہر محنت کرتا ہے، تب جا کے وہ گراؤنڈ میں اچھا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر وہ محنت ہی نہ کرے تو پہلے ہی بار میں گر جائے۔ جیسے ہم لوگ نماز کی محنت نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ مغرب دھیان سے پڑھیں گے، ابھی سنا پڑتا ہے اور شیطان دکان پہ لے جاتا ہے۔ کیوں؟ عصر سے مغرب گناہ سے بچنا نہیں ہوا، ذکر کرنا نہیں ہوا۔ عصر سے مغرب تو واٹس ایپ چل رہا تھا، مغرب میں دھیان گیا۔ میرے عزیزوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، تو آج سے ہی دعا شروع کر دو۔ کیا دعا کریں گے کہ پیارے اللہ میں آپ کے عاشق گزارنا چاہتا ہوں، اچھا روزہ۔ کیا مطلب؟ زبان کا روزہ، زبان سے غلط نہ بولے، کان کا روزہ، کان سے غلط نہ سنے، دل دماغ کا روزہ۔ پیارے اللہ میں اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، پورا دن قرآن، سحری اور افطاری کے وقت میں 10-10 منٹ دعائیں کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ یہ رمضان میرا اچھا گزار دے۔ میرے عزیزوں کیا پتہ، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ دوبارہ رمضان ملے نہ ملے، یہ لمحے ملے نہ ملے، یہ ایام ملے نہ ملے، یہ موقع ملے نہ ملے۔ تو کون کون دعا کرے گا ہر نماز کے بعد؟
ہر نماز کے بعد 2 منٹ ایسے ہاتھ اٹھانا شروع کر دو اللہ کے سامنے. اب دیکھنا توفیق ہوتی ہے یا نہیں. اگر ہو جائے تو ثاقب کا یہ جملہ یاد رکھنا کہ اب مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے. اب خیر بہت تیزی سے آنے والی ہے. اب ٹینشن کا، اب دکھ کا، اب پریشانی کا، اب تکلیف کا، اب حالات کا، اب عاملوں کے چکر کا دروازہ بند ہونے والا ہے. اگر یہ سب بند نہ کرنا ہوتا تو کبھی بھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں دیتے. رابعہ بصریہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے توبہ کی، قبول ہوگی یا نہیں؟ رابعہ بصریہ نے کہا اگر قبول نہ کرنی ہوتی تو آپ کو توبہ کی توفیق ہی نہ دیتے. توفیق دی ہے اس بات کی علامت ہے کہ قبول کرنا چاہتے. ایک جذبہ بناؤں، بھیک مانگ کے ہی جاؤں گا، دکان پہ جاتا ہوں کما کے ہی جاتا ہوں. مولانا نماز میں دھیان نہیں لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، نماز کے بعد رو کے جاؤ. اللہ نماز میں دھیان نہیں لگتا. آپ بڑے ہیں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سے غافل ہوں. کوئی اللہ والے آ جائیں، ان کے سامنے بڑا ادب سے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور آپ اللہ والوں کے رب ہیں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا دل ہی نہیں ہے. اور جب 2 منٹ آپ مانگو گے نا تو جو مانگو گے نا وہ اللہ دے دے گا. ابھی میں منوبر میں مہمان بن کے آیا. ابھی جہاں میری کھانے کی دعوت ہو میں کہوں بھائی تھوڑا پانی پلا دو تو دیں گے یا نہیں دیں گے پانی؟ برا بھی نہیں لگے گا. تھوڑا چائے میں کم شکر ڈالنا، جی کوئی بات نہیں. بھائی تھوڑا سا ٹوال لے لو، جی جی لو. کیوں؟ مہمان کو ہر چیز دی جاتی ہے خوشی خوشی. یہ ایک اصول چلتا آ رہا ہے. تو یہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، تو جو مانگے گا وہ دے گے کہ نہیں؟ اللہ مانگتے کہاں ہیں ہم؟ خالی پریشان گھومتے رہتے، مسئلے حل نہیں ہوتے. ذرا بٹھا دو اس کو عامل کے پاس، ایسا تڑپ کے اپنا درد بیان کرے گا. وہ اتنا درد اللہ کے سامنے بیان کر دے نا نماز کے بعد وہی تڑپ کے ساتھ. وہ عاملوں کا رب ہے. یہ ہر الٹی چیز سیدھی ہو جائے گی. مانگنا تو شروع کر. مولانا میں بہت گنہگار ہوں. تو کون آدمی ہے ابھی جو کہتا ہے میں گنہگار نہیں ہوں؟ سارے ہی گنہگار ہے، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے. مولانا اپنا کہا اللہ کے ساتھ پرسنل تعلق؟ فضول بات نہ کر. موبائل میں تیرے کئیوں کے ساتھ پرسنل تعلق ہے، تو فون پہ بات کرتا ہے. وہ دور ہے، اللہ تیرے شہر رگ سے زیادہ قریب ہے یار. اللہ کبھی آف لائن نہیں ہوتے، ہمیشہ آن لائن ہوتے ہیں. کبھی بھی بیزی نہیں ہوتے، کبھی بھی انگیج نہیں آتا، کبھی بھی نیٹ ورک بیزی نہیں ہوتا. ہر بار ایمرجنسی کال لگ جاتا ہے. تیار ہے ہم سے بات کرنے، ہم سے پیار کرنے، ہم سے محبت کرنے، ہم کو آگے بڑھانے، ہماری آخرت بنانے. مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ رونے والے کہاں ہیں؟ رمضان کے روزے، رمضان کے تراویح، اس پر اتنا بڑا بڑا ثواب ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا. روزے کا کہیں ثواب بیان کیا ہے کہ تم روزہ رکھو تم کو اتنے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 1000 سال کی؟ روزے کا ثواب ہی بیان نہیں کیا. ہر چیز کا ثواب ہے. اوابین پڑھو، 12 سال کی عبادت کا ثواب. چلو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب. چلو روزے کی بات آئی، ثواب بیان نہیں کیا. بلکہ ایک جملہ کہا، الصوم لی. دیکھو میرے بندو، یہ پکی بات ہے کہ تم جو روزہ رکھتے ہو وہ میرے لیے ہے، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ روزے پہ میں خود مل جاتا ہوں. خود خالق مل جاتا ہے روزے پہ. 1:30 بجے مسجد میں آیا، پسینے میں شرابور ہے، بہت پیاس لگی ہوئی ہے. کلی کی 2-4 قطرے پانی اندر اتار لے تو کون دیکھتا ہے؟ پھر اتارتا ہے. 3 بجے سخت پیاس لگی ہے، مستورات کچن میں، کسی وجہ سے دروازہ کھولا، ٹھنڈا پانی دیکھا بھی، پیتی ہے. ایک 8 سال کے بچے نے روزہ رکھا وہ بھی نہیں پیے گا. کیوں؟ اللہ دیکھتا ہے. وہ یہی تو کہا روزہ میرے لیے ہے، اور روزے پہ میں خود مل جاتا ہوں. رمضان کی قدر پہ آپ کو کیا ملے گا بتاؤں؟ ایک بات سنو. ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ
ایک مجوسی تھا ان کے قریب میں، آگ کی پوجا کرنے والا، وہ جنت میں گھوم رہا ہے. حضرت نے کہا بے تو مجوسی اور جنت میں؟ ہم نے تو پڑھا ہے کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے. حضرت بالکل پکی بات. میرا انتقال ہونے لگا نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا جس کا خلاصہ کہ آپ نے پوری زندگی ہمیں ناراض کیا، سخت ترین ناراض کیا، آپ نے کفر و شرک کیا، ہمارے یہاں اس کی معافی کوئی نہیں. لیکن چونکہ ابھی تو ان کی سانس چل رہی تھی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ پوری آپ کی لائف میں آپ کا ایک عمل ہمارے دربار میں پسند آ گیا. اللہ کے یہاں جب کوئی چیز پسند آ جائے پھر وہ بہت بڑی ہو جاتی. اللہ کیا پسند آیا؟ ایک مرتبہ آپ باہر سے آ رہے تھے، آپ کا بیٹا باہر کھڑا کچھ کھا رہا تھا، آپ کو آیا غصہ، اور آپ نے کہا کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا پویتر مہینہ ہے، رمضان ماس چل رہا ہے، ان کے بچوں کے روزے ہیں، اور تو ایسے کھلے عام کھا رہا ہے مسلمانوں کے محلے میں، تجھے شرم نہیں آتی؟ چل جا گھر جا کے کھا. مجھے اللہ ہاں وہ تو میں بھول بھی گیا تھا. تیرا اللہ نہیں بھولا تھا، سب لکھا جاتا ہے. یہ عمل جو آپ نے، چونکہ رمضان بڑی اہمیت کا مہینہ ہوتا ہے، تھوڑی سی جو قدر کی نا آپ نے رمضان ماس کی، اسی پہ آج آپ کو کلمہ پڑھایا جائے گا، آپ کے پچھلے سب گناہ معاف ہوں گے اور ڈائریکٹ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو. اندازہ لگائیں، جو روزے رکھتا ہوگا، تراویح پڑھتا ہوگا، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوگا، کیا اس کو دیں گے، کتنا نواز. اسی لیے پہلے زمانے میں بزرگی کا جو معیار تھا وہ رمضان سے لگاتے تھے کہ دونوں بزرگ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان میں سے بڑے کون؟ تو کہا جس کو رمضان زیادہ ملے ہو. ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، قیامت تک روزہ رکھتا رہے پھر بھی اس کا صحیح معنوں میں بدل نہیں ہوگا. ایک روزہ نیت کرو اچھا روزہ رکھیں گے. مولانا گرمی بڑی ہے، وہ میرے عزیز اللہ جہنم کی گرمی سے بچائے گا. بھوک پیاس بہت لگتی ہے، ارے قیامت کے دن کی بھوک پیاس سے بچائے گا. آج تک تو بہت میں اور کیسے رمضان آئے وہ پتہ نہ چلے، یہ کیا پتہ چلے گا. رمضان میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. عید کے دن 10 بجے تک 3 مرتبہ پانی پی لیتا، اتنی پیاس لگتی ہے، اور رمضان میں پتہ ہی نہیں چلتا اس کو. اس لیے فرمایا کہ اچھا روزہ رکھے. اللہ والوں کے گھر میں نے 2 باتیں دیکھی. نمبر 1، 15 منٹ پہلے ان کے یہاں افطاری کا یہ کچن کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ان کے گھر کا ایک رولز کہ ساری مستورات دعا کے لیے بیٹھے گی. 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند، کہ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں بھائی، یہ گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. ہم لوگ بھی طے کریں، اپنے گھر میں فیملی کو سمجھائیں گے. آج سے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کریں. رمضان کے بارے میں اللہ والوں کے بیان سنیں، قاری عبدالحنان صدیقی، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب. پتہ چلے گا رمضان کی اہمیت. گھر میں شادی ہوتی ہے نا، 3-4 مہینے پہلے سے مذاکرے چلتے، تب جا کے اس کی تیاری، تب جا کے وقت پہ سب کام صحیح ہوتے. ہمارے یہاں رمضان اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کوئی نہیں. اللہ والوں کے یہاں میں نے ایک دوسری سسٹم دیکھی. مفتی صاحب عجیب دیکھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں. جیسے افطاری کا دسترخوان ہے اس پر دعا کرتے ہیں. اب یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں. اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے کھجور پر، سموسے پر، بھجیے پر، پکوڑے پر، دہی پوری پر، فروٹ سلیٹ پر. کوکو آتا ہے تو کہتا ہے یہاں مکی دے، یہاں اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. دہی پوری آئی یہاں سیٹ کر ہی دے. کہاں سے دھیان لگے گا؟ 2 منٹ میں ہاتھ نیچے ہی آ جائے گا. اللہ والوں کے یہاں میں نے دھیان لگے تو ٹھیک ہے. اللہ والوں کے یہاں میں نے دیکھا کہ ہال میں افطاری کا دسترخوان لگا دیتے ہیں اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے بچ جاتے ہیں. سب دعا بیڈ روم میں کرتے ہیں. بیوی اپنے مصلے پہ، شوہر اپنے مصلے پہ، بچے اپنے مصلے پہ، لائٹ بند،
سب کی دعا کرو, اور دعا مانگتے نہ آوے, خالی بھیک مانگ کر ایسے بیٹھے رہو. یہ وقت ایسا ہے کہ خالی بیٹھنے پہ بھی بہت کچھ دے دے گا. طلب بتاؤ, سب کو بیٹھنا ضروری مسلح پہ. اسی لیے یہ لوگ بھر بھر کے لیتے. کئی رمضان آئے غفلتوں میں چلے گئے. وہ بیوی دعا کرتی ہے نا تو شوہر کے لیے کرتی ہے, نازک کی بات جلدی مانی جاتی ہے. اگر پہلے دن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا 15 منٹ پہلے والے بات پر, تو ثاقب کی بات لکھ کے رکھنا, 30واں روزہ ہوگا نا تب بھی اذان ہوگی تو مستورات کچن میں ہوگی. وہ بیچارے کو مانگنے کا ہی وقت نہیں ملتا. اور بھائی افطاری کے دسترخوان پر جتنی چیزیں رکھی ہے, ایک بھی چیز اگر اس میں سے کھانے سے بچ گئی تو انشاءاللہ قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی. نہیں, ہمارے یہاں سمجھتے کہ پکڑ ہو جائے گی. کیا جواب دوں گا اللہ کو, دہی پوری کیوں نہیں کھائی؟ ایسا نہیں ہے بھائی. اذان ہوئی, ایک کھجور 2 گلاس پانی, کبھی تیرا دھیان نہیں لگ سکتا تراویح پر. تراویح کی بات ہی جانے دے. ابھی مغرب کی نماز میں بگا سے آئیں گے, گرم توے پہ پانی ڈال دیا, اوہو بڑک گیا ایک دم پانی, ایک دم وہ ہو گیا, کھولتا ہو گیا پانی. تو پھر بہت پیاس لگی ہے, ابھی آدھا گلاس, 5 منٹ کے بعد آدھا گلاس, افطاری کے بعد 1 گلاس, ایسے پیا جاتا ہے. ایک ساتھ 2 گلاس پی لے تو بگا سے جمائی آنا شروع, سستی شروع. تھوڑا سا سمجھداری سے ابھی تراویح پڑھنی ہے, اوابین پڑھنی ہے. تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کے کرنا ہے, جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کے کھاتے ہیں. اور دوسری بات, ہمارے یہاں لوگ مغرب کھانا کھاتے ہیں. آپ پورے 11 مہینے کھاؤ, رمضان میں نہیں. میں تو دیکھتا ہوں اپنی مسجد میں کہ کون ہے جو رمضان میں مغرب بعد نہیں کھاتا, اس کے بازو میں پڑھتا ہوں تراویح. جو مغرب کے بعد کھایا ہوتا ہے نا, وہ 20 رکعت میں ڈکارے لیتا ہے. پہلے ایک ڈکار لے گا سورہ فاتحہ ختم پہ, اور بعد میں 3-4 بگا سے لے گا ہر رکعت. جیسے سارا بوجھ اس پہ ہی آ گیا. بھائی کیوں کھا کر آیا مغرب بعد؟ تراویح بعد کھا. میں نے سنا ہے ابھی بیچ میں تو پتہ نہیں کیا ہوا, ایک چچا نے اتنی زور سے ڈکار لی کہ حافظ صاحب آگے کا پڑھنا ہی بھول گئے. ان کو لگا کہ میری غلطی آئی, وہ آگے چل ہی نہیں پا رہے. اب آدھی منٹ ہو گئی, پونی منٹ ہو گئی, یہاں تک کہ مؤذن صاحب کو غصہ آیا. مؤذن صاحب نے پیچھے سے کہا, اللہ بروبر پڑھتو چھے, پڑھا کرنی یار تو لو موڑو تھائے کہ وہ بعد میں مؤذن صاحب کو کہا, بھائی 2 رکعت لوٹا ہوا, آپ کی نماز ہی چلی گئی. تھوڑا سا سمجھداری, ہوشیاری, ایک سجدہ مزے لے لے کر کے. تو نیت کرو انشاءاللہ جو ہونا تھا سو ہوا, لیکن یہ رمضان تو اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے. بہت سے لوگ تھے گزشتہ رمضان میں تھے, اس رمضان میں نہیں ہے. کیا پتا دوبارہ ہمیں ملے نہ ملے, یہ چانس, یہ موقع, یہ لمحے ملے نہ ملے. غریبوں کا خیال. ہمارے یہاں افطاری کا سامان کس کو بیچتے پتہ ہے؟ سموسے وغیرہ. બાજુના ગેરમાં આપી આવો ને સ્પ્રિંગ રોલ બહુ હારા બનેલા છે, એ બી આવશે. ભાઈ રમઝાન में भी यही करोगे? भाई 4-5 थैली बना, फुटपाथ पे जाए, एक देते हैं. जहाँ से कुछ आने की उम्मीद नहीं वहाँ दे दे. ये तो घर वाले तो खा लेंगे. इसी चंद 11:15 बजे इसी चंद गुजारिशात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. थोड़ी देर के लिए अंदर बाहर की लाइटों को बंद कर. थोड़ा अंदर बाहर की लाइटों को बंद करते हैं. बाकी सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपनी गर्दन को झुकाएं. बहुत मुख्तसर वक्त लिया जाएगा, मेरी ट्रेन भी है अभी. अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं. मैंने आपको बताया ना ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में, एक घेर पढ़े तो उसके पिछले सब माफ़ हो जाते हैं. मोमिन पढ़े कैसी तरक्की करेगा? दिल की सफाई का बेहतरीन कलमा है ये. ला इलाहा
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا محبت سے لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے اس جذبے سے کہ میرا دل، میرے بدن کا ایک ایک حصہ، میرے بدن کا رواں رواں اللہ اللہ کہہ رہا ہے. بہت مزہ چکھا آئس کریم کا، ڈرائی فروٹ کا، پھل فروٹ کا. آج ذرا مزہ چکھو اپنے اللہ کے نام کا. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک یہاں موجود ہے. کتنے خوش ہوتے ہوں گے میرے بندے مجھے پکار رہے ہیں طلب کے ساتھ. اللہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. کیا پتا دل کی دنیا بدل جائے، کیا پتا قلب جاری کر دیں، کچھ پتا نہیں ہے. ہر بار ایک امید. اللہ تو بڑا کریم ہے. میں 5-6 دفعہ پڑھوں، آپ لوگ بھی شروع ہو جانا. اور پڑھتے پڑھتے کسی کو احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے تو معافی بھی مانگ لینا، رو بھی دینا، بڑا کام ہو جائے گا. چھوٹے بچوں کا کوئی کام رکتا نہیں ہے، صرف رونا جانتے. خدا کے عاشقوں کا کوئی کام رکتا نہیں، صرف رونا جانتے. اللہ 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 ایک جذبے سے، ایک محبت سے. شرمائے نہیں. لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، غیبت کرتے ہوئے نہیں شرماتے، گراہک کے ساتھ باتوں کرتے ہوئے نہیں شرماتے. ہماری قبر میں تھوڑی کوئی آزو بازو والا ہے. ویسے بھی غم میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، ایک میرا رب ہی ساتھ دیتا. کہاں ہماری گنہگار زبان، کہاں اللہ کا نام. اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کو بند رکھیں، دل سے اللہ کو یاد کریں. اس کو مراقبہ کریں. دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. صرف اس وقت کو یاد کریں جب مجھے اور آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا. پارٹیاں بچھا دیے جائیں گے. جن 2 صحباب کے لیے لائف چینج نہیں کرتے تھے وہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے. 20 منٹ کے بعد قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا. ایک سناٹا سا چھا جائے گا. منکر نکیر ایک خطرناک شکل میں آئیں گے. اس کو بٹھائیں گے. سرین تک اس کی کفن کی چادر اتر جائے گی. یہ پہلے دیکھ کے ہی گھبرا جائے گا، یہ کیا ہوا. مر ربک، تیرا رب کون؟ جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. ابھی ہمارے نوساری
میں قبرستان میں گیا، رات کیا 1 بجے. میں نے کہا پتہ نہیں کہیں رشتہ دار سوئے ہوئے ہیں، تھوڑا دیکھیں. آپ یقین مانے میں 1 منٹ اندر نہ جا سکا، ہمت نہ ہوئی. پھر میں نے اپنے رشتہ داروں کو یاد کیا کہ یہ لوگ کیسے سوئے ہوئے ہیں. ہم جیتے ایسے جیسے مرنا ہی نہ ہو، مر ایسے جاتے جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو. جنید جمشید چینج ہو گئے، سعید انور چینج ہو گئے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم کب چینج ہو گئے. بڑی بڑی ہیروئنیں چینج ہو گئی، اللہ کی طرف آ گئی. جمعہ میں بھی میں نے کہا میرے امی سے جڑنے کے لیے ایک ویسٹ بنگال کی خاتون نے مجھ سے بات کی. میں نے پوچھا کہ کیا عمر ہے؟ کہ 18 سال. کیا کرتی ہیں؟ کہ 12ویں کلاس پڑھتی ہوں. آپ کے امی کے پاس قرآن سیکھنا چاہتی ہوں. کچھ نصیحت کی. اس نے کہا مولانا صاحب میں 1.25 سال سے روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں. 1.25 سال سے. میں تو ہل گیا. ثاقب صرف بولتا رہے گا کیا؟ میں نے کہا میں بھی درود شریف پڑھتے. بولے جی میں برقعے میں جاتی ہوں، اندر میں ہاتھ رکھتی ہوں، اس میں درود شریف، اس میں تسبیح رکھتی ہوں، کسی کو پتہ نہیں میں کیا کرتی. رات میں 3 بجے مجھے کوئی اٹھا دیتا ہے کہ اٹھ اللہ یاد کرتا. اب مجھے الارم کی ضرورت نہیں پڑتی. فجر کی نماز تک مولانا میں مصلی پہ بیٹھی رہتی ہوں. مجھے بہت مزہ آتی ہے میرے اللہ کی محبت میں. پتہ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. ایسی لذت آتی ہے، ایسی مزہ آتی ہے. ظہر کے بعد بھی کمرہ بند کر کے اکیلی بیٹھی رہتی اس کے عشق میں. رات سونے سے پہلے بھی. اور ہم ہیں کہ موبائل میں بیٹھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. میرے پیارے رب، سبحان رب، ایک 12ویں کلاس پڑھنے والی اسکول کی لڑکی آپ کو منا گئی، ہم آپ کو منا نہ سکے. وہ 3 بجے اس کو بستر اچھال دیتا ہے، ہماری فجر چلی جاتی. جنید جمشید اپنے آپ کو چینج کرتے ہوئے نہ شرمائے، ہمارا نوجوان شرماتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اگر جنید بھی یہ سوچتے تو کبھی بھی ان کی قبر سے خوشبو نہ آتی. اللہ ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا سمجھا کہ آپ بڑے ہیں، رشتہ دار بہت چھوٹے ہیں، سمجھا دیں. اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دے. ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم نے آپ کو ناراض کیا. اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا. اللہ جی آپ ناراض ہو گئے. میرے رب آپ ناراض ہو گئے. پیارے رب آپ ناراض ہو گئے. یہ بدلتا موسم بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے. یہ انداز بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے. مجھے تو وہ واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے کتنے لوگ ہیں جو حالات میں زندگی گزارتے ہیں، افطاری کا سامان نہیں ہوتا ان کے پاس. میرے رب آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے کہ ابو کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کی اماں کا انتقال ہو گیا ہوگا. ماں باپ کی خلا ساری دنیا مل کے پور نہیں کر سکتی. عام طور پہ جب تک ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا ماں باپ ہوتے ہیں، جب پیسہ ہوتا ہے ماں باپ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں.
اے اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے ایک ایک کی قبر کو نور سے بھر دے، جن کے ماں باپ موجود ہے سب کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعات سے بچا لے، دنیا آخرت بہتر بنا دے، ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ایمان والے چلے گئے ایک ایک کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمیں بھی اپنی محبت کا مزہ چکھا دے، اپنے عشق کا مزہ چکھا۔ یہ مجمع اتنی دیر سے آپ کے لیے بیٹھا ہے، آپ کی محبت میں بیٹھا ہے، آپ کے عشق میں بیٹھا ہے۔ یہ لوگ آپ کو ڈھونڈتے آ گئے، آپ کو تلاش کرتے آ گئے، آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کو منانے کے لیے آئے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے۔ اللہ یہ منوبر کی سرزمین بڑی مبارک سرزمین ہے، آپ کے اولیاء یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، بڑا ادارہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ منوبر کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، یہاں والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، بار بار حج اور عمرے کی زیارت نصیب فرما، سب کو نمازی بنا، سب کو نیک بنا، سب کو دیندار بنا، کفر و شرک کا خاتمہ فرما، عالم کے لیے اس کو نمونہ بنا۔ پیارے اللہ جو جہاں کہیں کسے آئے ہوئے ہیں ایک ایک کے آنے کو قبول فرما، جوانی آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، خیر خواہی کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہے، کوششیں کی ہیں، اے اللہ کریم رب، سبحان رب، پیارے رب، ایک ایک کو اللہ اپنا ولی بنا دے اور ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔